دنیا میں دو ہی نظریے ہیں نا. ایک نظریہ ہے کہ ہم آزاد ہیں, جس کی مرضی جیسی چاہے زندگی گزارے. یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے, اور وہ اسلام کو اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ اسلام میں جگہ جگہ پابندیاں ہیں. اور پھر جو اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ مولاناؤں کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ہاں بھی مزید پابندیاں ہیں کچھ. تو پابندی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان بھاگتا ہے, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے آزادی ملے. یہ جو انسان کے اندر جذبہ ہے آزادی کا, یہ جذبہ اسے مذہب سے بھگاتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ جذبہ کیا کرتا ہے؟ مذہب سے دور کرتا ہے آپ کو. مثال کے طور پر آپ کے آفس میں آپ کا باس آپ کو کہے کہ بھائی صبح 8 بجے آپ نے دفتر پہنچنا ہے اور شام 5 بجے آپ کی چھٹی ہوگی. یہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 گھنٹے. 8 گھنٹے کر لو اس کو, مثال بھی ایسی دو نا, تاکہ 4 بجے آپ صبح 9 بجے پہنچنا ہے اور 5 بجے آپ کی چھٹی ہوگی. تو یہ ٹوٹل ٹائم کتنا ہو گیا؟ 8 بجے. اب آپ کو باس یہ کہتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے, چاہو تو ہم 9 بجے سے 5 بجے کا ٹائم کر دیتے ہیں, چاہو تو ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ 8 گھنٹے جس ٹائم پورے کرو, یہ تم پر ہے. تم صبح 4 بجے آ جاؤ اور 5 گھنٹے پہلے چھٹی کر لو. تم 9 کے بجائے 11 بجے آ جاؤ تو ادھر سے 2 گھنٹے بڑھا لو. تو یعنی ایک تو یہ کہ 9 سے 5, دوسرا آپشن یہ ہے کہ 8 گھنٹے کسی بھی طرح تم نے پورے کرنے ہیں, یہ تمہارے اوپر ہے. اب تم خود چاہو تو 9 بجے آ جاؤ, یہ باقی تمہاری مرضی. تو آپ کس آپشن کو ترجیح دیں گے؟ بولو نا دوسرے کو. بھائی اس میں کیا ہوں, آزاد ہوں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مسئلہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا کسی بھی. تو انسان کو اگر آپشن دیا جائے بھائی آزاد رہنا چاہتے ہو یا پابندیاں, تو انسان ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اب کچھ لوگ فوج میں جانے کو پسند کرتے ہیں, ذرا ان کی مزاج میں لڑائی اور بہادری کے جوہر دکھانا اور تھوڑا سا اسلحہ ہاتھ میں ہو, ایک اپنے بھرم ہوتے ہیں نا اس. لیکن اس بھرم کا تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. جاتے سارے بولو نہیں ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ بھرم کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی بہت ہیں. 1 سال کی ٹریننگ ہے, پھر کپڑے بھی اپنی مرضی کے نہیں پہن سکتے. آج آپ کا دل چاہ رہا ہے کاٹن کلف کا, تو بھائی تو جو وردی ہے وہ پہننی پڑے گی. پھر اگر کہیں بھی تشکیل کر دی, ٹرانسفر کر دیا, تو آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. سر میری نانی کی طبیعت بہت خراب چل رہی ہے, میں فی الحال بارڈر پہ جانے کا میرے اندر بالکل بھی, میں نہیں جا سکتا فی الحال. تو پابندیوں سے, اچھا جو ابا پابندیاں زیادہ لگاتے ہوں بچوں کو, ایسے ابا بالکل بھی پسند, بولو نا, نہیں ہوتے, بالکل بھی پسند نہیں ہوتے ایسے. اکثر لوگ اپنے ابا کی تعریف کرتے ہیں میرے سامنے بچے, میرے ابا بہت اچھے ہیں. میں سمجھ جاتا ہوں اس کے ابا کسی کام کے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ اس کے ابا کسی کام کے کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں. گٹکا کھاؤ, چرس پیو, نماز پڑھو نہیں پڑھو, صبح اپنی مرضی سے اٹھو. تو ایسے ابا تو بھائی سب کو ہی اچھے لگیں گے نا. خواتین جو ہیں جب ان کے رشتے آتے ہیں مذہبی گھرانوں سے, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہ ان رشتوں کو قبول نہیں کرتی. کیوں بھائی؟ پابندیاں ہوں گی, اکیلے سفر نہیں کرنے دیں گے, محرم ہونا چاہیے. اللہ ماشاءاللہ کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں تو بھائی خواتین شاپنگ بھی اکیلے نہیں کرتی, کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ ہوتا ہے. اور چادر اڑائیں گے, برقع پہنائیں گے, یہ کرو یہ نہیں کرو. فلم کیوں دیکھ رہی ہو بھائی؟ 14 اگست میں بھی فلم دیکھ رہی ہو. اور روزہ کیوں گول کر دیا؟ نماز کی اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک پڑی ہوئی ہے, مسلمان نہیں ہے کیا؟ تو عورت بھی چاہتی ہے ایسا شوہر ملے پابندیوں سے مجھے کیا کرے, آزاد, براڈ مائنڈڈ قسم کا, لبرل. بیگم تمہاری لائف, میں تمہاری لائف میں, اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا, جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. انسان ذہنی طور پر پابندیوں کو قبول نہیں کرتا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے دیر آر 2 types آف پابندیاں. پابندیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ 2 قسمیں. ایک پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے, ہمیں انسان بنانے کے لیے, ہمیں روحانی سکون دینے کے لیے. اور ایک پابندیاں بے جا پابندیاں ہوتی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں. آپ بیگم کو بول رہے ہو آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے, رک کے آٹا گوند, صرف ہاتھ چلنے چاہیے, باڈی نہیں چلنی چاہیے. یہ اس کی علامت ہے, آپ سائیکی ہیں, آپ کیا ہو گئے ہیں, نفسی. سانسیں بھی اس قسم کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہی ہوتی ہیں. بعض سانسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے خامخواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں لگائیں, خامخواہ کی فضول کی باتیں. تو ایسی پابندیاں یہ انسان کی مینٹل گروتھ کو کم کر دیتی. جو گھٹن کے ماحول میں بچے رہتے ہیں
ان کا ذہنی لیول اونچا؟ بولو نا، نہیں. تو بچوں کو، گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو ان چیزوں میں ہمیں آزادی دینی چاہیے. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ انسان کم اور درندے زیادہ بن جاتے ہیں. دیکھو امریکہ میں آزادی ہے، شراب بھی پیو، جو مرضی کرو. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے کوئی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ ان ملکوں میں اتنی سخت قانونی پابندیوں کے باوجود جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈپریشن کی بیماریاں، ٹینشن کی بیماریاں. اس لیے کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو آپ کے ابا نے اگر آپ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو یہ پابندی آپ کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بنانے. کچھ دن برداشت کر لو. صاحب سے میں نے کہا یار ابا کی کچھ دن برداشت کر لے، ابا نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے، کچھ دن برداشت کر لے. اس پابندی کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ تیرے بچے بھی تیری پابندیوں کو برداشت کریں گے. جب بچے دیکھیں گے نا ہمارا ابا اپنے ابا کی اتنی برداشت کر رہا ہے تو وہ بھی کریں گے. اور اگر بچوں نے دیکھ لیا ہمارا ابا اپنے ابا کی نہیں سنتا تو وہ 2 ہاتھ آگے جائیں گے تم سے، کیونکہ اگلی نسل ہر چیز میں ماڈرن ہے. وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے 2 ہاتھ آگے جائے گی. بیوی پہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ایک تو بیجا پابندی ہے، کچھ سچی مچی کی اچھی پابندیاں ہیں. اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس میں عورت کا فائدہ. اس کی سوچ، اس کی فکریں مرتکز رہیں گی ایک طرف.